آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف غار والوں کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ چند نوجوان تھے جو اس وقت کے بادشاہ کے کاموں سے اور اس کے عمل سے تنگ تھے اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان کی عبادت میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ یہ نکل پڑے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا۔ یہ غار میں چلے گئے اور اللہ نے ان کو نیند دے دی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصے تک سوتے رہے۔ بہرحال کئی روایتوں میں 100 سال کئی اس سے بھی زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو نیند دی، اور اللہ نے سورج کو یہ حکم دیا کہ وہ جب صبح کو گزرتا تھا تب بھی ایک سائڈ سے، اور شام کو جب غروب ہوتا تب بھی، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو بیدار کیا جب تک وہ بادشاہ اور اس کی حکومت اور اس کی رعایا بھی ختم ہو چکی تھی۔ اور پھر یہ قرآن کا اللہ رب العزت کا ایک جو قرآن میں معجزہ بیان ہوا، تو یہ اس ضمن میں بھی اللہ رب العزت نے چند چیزیں بتلائی ہیں۔ ایک تو اس ضمن میں یہ سمجھنا چاہیے کہ لایانی جو سوال ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا، اور یہ جو فرمایا کہ ان چیزوں کا تعلق جو قرآن اور حدیث میں ہے ہم اسی کے پابند ہیں۔ اس کے علاوہ جو کہ وہ کیوں تھا، کتا کیسے تھا، اور یہ چیزیں ممنوع ہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر کوئی بھی کام لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کل یہ کام کروں گا، الا ان شاء اللہ، جب تک ساتھ انشاءاللہ نہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ اللہ نے اس صورت میں دو مثالیں بیان فرمائیں۔ ایک مسلمان دو بھائی تھے یا دوست تھے، اور یہاں تو بھائیوں کا ذکر ہے کہ بھائی تھے، اور ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ کافر کو اللہ اپنے مال پر بڑا گمنڈ تھا۔ مسلمان اس سے کہتا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو نفع ہوگا، اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جب بھی وہ اپنے باغ میں داخل ہو تو یہ پڑھا کر وہ کہتا تھا کہ یہ میری محنت ہے۔ ایک صبح کو آیا تو سارا مال چل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی مثال دے کر سمجھایا کہ دنیا کے جو نفع ہے وہ عارضی ہے اور آخرت کا دائمی ہے۔ سورت کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر سے کروائی، تفصیلی قصہ ہے۔ اس میں پھر جو تکوینی علم خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا، بظاہر وہ جو دینی اور دنیاوی علم تھا جو ظاہری علوم تھے اس کے خلاف تھا، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنا چاہا، اور 3 کام ایسے ہوئے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال پوچھا، انہوں نے جواب دیا اور پھر کہا کہ آپ کیا اور میرا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت جس کو جو علم عطا فرمائے وہ اسی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ ہے، اور یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کر کے، تو عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس پر رد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ خود فرماتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی ہوں۔ اور جس طرح کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا ہے، اور میں جو اللہ رب العزت مجھے حکم دیتے ہیں وہی میں کرتا ہوں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، میں اللہ کی یہ صفت ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جب ان کا مکالمہ ہوا اپنے والد کے ساتھ، اور اس نے جب بات نہ مانی اور گھر سے نکال دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے استغفار کیا۔ تو یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کافر کے لیے استغفار کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی، ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی
काफिर के लिए दुआ करे। यहाँ ये जवाब ये दिया जाता है कि उस वक्त तक ये मना नहीं किया गया था या फिर ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ खास था। बहरहाल अब हम किसी काफिर के लिए दुआए मग़फ़िरत या दुआए इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकते, ईमान वाले के लिए दुआ की जा सकती है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह ताहा में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और फरमाया कि जो हमने आपको कुरान नाज़िल किया है ताकि आप लोगों को नसीहत करें, ये नहीं कि आपके ऊपर बोझ हो। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे मुलाकात की मैदान वादी तूआ में, और अल्लाह ने फरमाया कि आसा के बारे में भी पूछा और फरमाया कि आप पाकीज़ा मकान पर हैं, जूते उतार दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आसा है, अपने लिए पत्ते जाता हूँ और भी बहुत सारे काम करता हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा, फिर फिरौन के साथ जो मुकालमा हुआ, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे वाक़यात के बाद तसल्ली दी, कुफ़ार की तंगियों को फरमाया आरज़ी है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुकालमा जिक्र किया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, ये हदीस में आते हैं वाक़या कि किसी जगह पर आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अगर आप जन्नत का वो फल न खाते तो हम सारे के सारे जन्नत में होते। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा अगर तो ये तो मैंने गलत किया, तो तूने जो चुटकी को मुक्का मारा और वो उसकी वफात हुई वो क्यों की? तो फरमाया कि असा आदम रब्बहु फगवा, और उसमें हदीस के अल्फाज ये हैं कि आदम मूसा पर गालिब आ गए। और ये अहकाम है कुरान के, अल्लाह पाक हमें इन पर अमल की और समझ की तौफीक